بولیے آپ حسین پر گریہ کیا ہے آپ نے، حسین پر ماتم کیا، کیوں کیا ماتم، کیوں گریہ کیا؟ اس قدر مظلوم ہے میرا آقا اور مولا۔ روایت میں ملتا ہے عصر عاشورہ، ٹھیک ہے جنگ کی، مولا شہید ہو گئے، امام شہید ہو گئے، شہادت ان کے گھر کا مقدر تھی، تو عزیزو رونا کس بات کا ہے؟ رونا اس بات کا ہے کہ جب عرب کسی کو ذلیل کرنا چاہتے تھے جنگ کے اندر، جب جنگ جیتتے تھے تو اس کی لاش کو پامال کر دیتے تھے۔ تو بسر سعد نے اور دیگر رفقا نے پلان بنایا کہ اب ہم جو حسین کے ساتھی تھے اور امام حسین کے لاش کو پامال کریں گے۔ گھوڑ سواروں کی ایک ٹولی منتخب ہو گئی، شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اب گھوڑے چلنے شروع ہوئے، مگر شہیدوں کے لاشیں پہ آگے گھوڑے رک گئے۔ کیوں رکے گھوڑے آگے؟ اس لیے رکے کہ فوج یزید کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کے صحاب تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے قبیلے والے تھے، ان کے رشتہ دار اور قبیلے کے لوگ ادھر سے جنگ میں تھے، ادھر سے یہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کر رہے تھے۔ ابن مظاہر بنی اسد سے تھے، تو بنی اسد تو ادھر بھی تھے، ہر تو ایک ہی رات پہلے ادھر آیا ہے، تو ہر کے قبیلے کے لوگ نہ تھے اس کو ادھر یزید کی فوج میں، تو آئے ہر کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گیا، ٹھیک ہے جنگ کی ہے، مگر ہم جناب ہر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری قوم کی بے عزتی ہے، اور ہمارے قبیلے سے تھا، ہماری قوم سے تھا۔ اب پچھلے سانے کا ٹھیک ہے جناب ہر کا لاشا اٹھا لو، حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھ گیا، اصحاب حسین کے لاشیں ایک ایک کر کے اٹھتے گئے۔ حد تو یہ ہے جناب عباس کا لاشا بھی اٹھا لیا گیا، رشتہ داری تھی کچھ جناب ام البنین کے کچھ لوگ وہاں سے تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے۔ جناب علی اکبر، جناب ام لالہ کی رشتہ داری بنو امیہ سے تھی، وہ آگے آئے کہ ہم جناب علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اب ایک غریب زہرا کا بچے کا لاشا میدان میں ہے، فقط ایک لاشا میدان میں نظر آ رہا ہے، وہ رسول کے بیٹے کا لاشا ہے، فاطمہ زہرا کے بیٹے کا لاشا ہے، غریب زہرا کا لاشا ہے۔ اب جو گھوڑے چلے رکتے نہیں، شہزادی پوچھتی ہے اماں فضا اب گھوڑے کیوں نہیں رکتے؟ کہا بی بی گھوڑے ان پر رکتے ہیں جب قوم اور قبیلہ ہو، ہمارے سارے مارے گئے۔ ایک مرتبہ گھوڑے آئے، میرے مولا حسین کا لاشا پامال ہوا، میرے مولا بار ماں کا کہتا ہے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، جس کی لاش پر گھوڑے دوڑ گئے۔ ہاں عزاداروں رونا اس بات کا ہے، 11 محرم کا جب دن طلوع ہو رہا ہے، اب پچھلے ساتھ کہہ رہا ہے جلدی جلدی چلو ابن زیاد سے انعام لینا ہے، ہم نے جنگ جیت لی ہے، ابن زیاد کے دربار میں جائیں گے، وہاں سے ہمیں انعام ملے گا۔ تو کیا کریں؟ ثبوت کے لیے ایسا کرو ہر شہید کا سر کاٹ کر نیزے پر بڑھا دیا جائے، نیزے پر بلند کرو، ملعون آئے ایک ایک شہید کا سر مبارک کاٹا، سر کو نیزے پر بلند کیا، ہر شہید کا سر نیزے پر بلند ہو گیا، مگر ایک شہید کا سر جو تھا وہ نیزے پر بلند نہیں ہو رہا، بار بار گر رہا ہے۔ ایک دفعہ بلند کیا پھر گر گیا، دوسری دفعہ بلند کیا پھر گر گیا، تیسری دفعہ بلند کیا پھر گر گیا۔ اب پچھلے سال کو تو جلدی ہے کہ کسی جلدی طریقے سے ابن زیاد کے دربار میں پہنچنا ہے، انعام لینا ہے ابن زیاد سے۔ اس نے کہا خولی اگر یہ سر نیزے میں بلند نہیں ہوتا تو ایسا کر گھوڑے کے اپنے گلے میں سر کو باندھ دے،
گھوڑے کے گلے میں اس سر کو باندھ دے۔ اب کربلا سے لے کر کوفہ تک اب گھوڑا جب گردن نیچے کرتا سر نیچے آتا۔ کربلا سے لے کر کوفہ تک کتنے مقام ایسے آئے ہیں جب سر مبارک نے زمین سے ٹھوکریں کھائی ہیں، کبھی اس طرف ٹھوکر کھائی ہے، کبھی اس طرف ٹھوکر کھائی ہے، جب گھوڑے گردن اوپر اٹھتی تھی، کبھی گھوڑے گردن نیچے آتی تھی، ٹھوکریں کھاتا ہوا یہ سر کوفے پہنچا۔ کسی نے مدینے میں سید سجاد سے پوچھا، مولا وہ کس کا سر تھا جو نیزے میں بلند نہیں ہوتا تھا؟ سید سجاد کا چہرہ نیچے ہوا، کہا میرے چچا عباس کا سر تھا، میرا چچا عباس غیرت والا تھا، کبھی زندگی میں اپنی بہنوں کے ننگے سر نہیں دیکھے تھے، وہ کہتا تھا جب میں نوکے ریزہ پر جاؤں گا کیسے میں برداشت کروں گا کہ زینب مکنا چادر ہے، ام کلثوم پہ مکنا چادر ہے، اہل البیت کی بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ میرا چچا عباس بڑی غیرت والا تھا۔ وہ عباس کا سر تھا جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا تھا۔ ہاں عزادارو، یہ 11 محرم کو سب کے سر بلند ہو گئے۔ جب سارے سر بلند ہو گئے نا نوکے نیزہ پر، تو اب بشر سعد نے کہا کہ حسین سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا بچہ لے کر آئے تھے، اس کا سر کہاں ہے؟ اس کا سر تو اس میں نہیں ہے، اور اگر پورے ہم سر پیش نہیں کریں گے تو ابن جار کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ کسی نے کہا ہمیں کیا معلوم وہ کہاں گیا، جب حسین لا رہے تھے تو ہم تو منہ پھیر کر رو رہے تھے۔ فوج نے کہا جب حسین اس بچے کو لے کر آئے تھے ہم تو منہ کو پھیر کر رو رہے تھے۔ دو سپاہیوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے ٹیلے کے پیچھے حسین بچے کو لے کر گئے تھے، اس کو کچھ دیر کے بعد حسین واپس آ گئے خالی ہاتھ، تو ہو سکتا ہے حسین نے ٹیلے کے نیچے اس بچے کی قبر بنا دی ہو۔ شمر آگے بڑھا کر پچھلے ساتھ مت گھبرا، میں اس بچے کو لے کر آتا ہوں۔ عزادارو، ایک بڑا نیزہ لیا شمر ملعون نے، ٹیلے کے پیچھے گیا، اب نیزے کو کبھی اس زمین پر زور سے مار رہا ہے، کبھی اس زمین پر زور سے مار رہا ہے، کبھی یہاں پر زور سے مار رہا ہے، کبھی یہاں پر زور سے مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو پورا زور لگایا چشماہا نیزے کے اوپر آیا۔ عزادارو، جناب علی اصغر کا لاشا نیزے پر آیا۔ شمر ملعون نے شہزادہ علی اصغر کے گلے کو جہاں پر تیر لگا تھا نا، تیر لگا تھا، خنجر نکالا، وہاں سے گردن مبارک کو الگ کرنا شروع کیا۔ عزادارو، 4 سال کی بہن سکینہ کی نظر پڑی، پکار کر کہا، چیخے مار کر کہا، اے میرے بھیا سجاد، میری پھوپھی زینب، مار بابا دیکھو، ہر شہید ایک مرتبہ ذبح ہوا، میرا بھیا دوسری مرتبہ ذبح ہو رہا ہے۔ ہاں عزادارو، جناب علی اصغر کا سر مبارک نوکے نیزہ پر بلند ہوا، اور کہاں پر روایت میں ملتا ہے نا کہ سید سجاد نے، بعض روایت میں ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر سینے مبارک پر جناب علی اصغر کا لاش بٹھا دی، لاشا وہاں دفن کیا۔ کچھ روایت میں ہے جناب علی اکبر کے ساتھ کیا، ایک ہی قبر میں جناب امام حسین علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر ہیں۔ اب 3 دن تک شہداء کے لاشیں بے غور و کفن کربلا کے میدان پر پڑے ہیں۔ ملعون اپنے اپنے جو سپاہی تھے دفنا کر چلے گئے۔ تپتی ریت ہے، گرم زمین ہے، زہرا کا لال کا لاشا ہے، شہداء کے لاشیں تپتی ریت پر 3 دن تک پڑے ہیں، بے غور و کفن پڑے ہیں۔ 3 دن کے بعد بنی اسد کی عورتوں نے تانے دیے، مردوں کا یہ چوڑیاں تم پہن لو، لاؤ ہمیں دو، یہ کدالیں ہمیں دو، ہم جا کر شہیدوں کو دفن کرتے ہیں۔
سب نے کہا ابن زیاد کی فوجیں آ جائیں گی، اور تو جب جانے لگی ان کو غیرت آئی، بنی اسد کے لوگ باہر نکلے، آئے شہداء کے لاشوں کے قریب آئے، اب حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اب کیا معلوم کون سا لاشا کس کا ہے، کس کی کیسے قبر بنے گی۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک گرد و غبار آ رہا ہے۔ بنی اسد کے لوگ ڈر گئے کہ ابن زیاد کی فوجیں آ گئی، ہم نے نہیں کہا تھا نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ جو گرد و غبار ہٹا، کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار ہے، پیروں میں زنجیر ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، گلے میں توق ہے، باجاد امامت سید سجاد آ گئے ہیں۔ اے بنی اسد کے لوگوں، تم ہاتھ نہ لگانا، میں سجاد باجاد امامت اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے آیا ہوں، تم ایسا کرو ایک پاک اور پاکیزہ بوریا لے کر آؤ، ہاں دھارو۔ بنی اسد کے لوگ آئے، آپ نے نشاندہی کی، یہ قبر اس جگہ پر جناب عباس کی قبر ہے، اس جگہ پر مولا حسین کی قبر ہے، اس جگہ پر جناب حر کی قبر ہے۔ کہا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے قبر بنا کر گئے ہیں، بس تم تھوڑی تھوڑی مٹی ہٹاتے رہو، قبر خود برآمد ہوگی۔ دارو ایک مرتبہ سید سجاد نے پاک اور پاکیزہ بوریا جب آ گیا، اپنے بابا کے لاشے کو کبھی اس جگہ سے اٹھایا، کبھی اس جگہ سے اٹھایا، وہ گھوڑوں کے سم سے پامال لاشا، میرے حسین کا لاشا، میرے امام کا لاشا۔ سید سجاد نے جو پاک اور پاکیزہ بوریے میں اپنے بابا کو رکھ چکے ہیں نا، ایک مرتبہ کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کر سید سجاد آگے بڑھے، امام کو قبر میں اتارا، دو ہاتھ نکلے، سید سجاد میرے حسین کو میری امانت میرے ہاتھوں میں دے دے۔ حسین قبر میں آئے، آزاد ہارو، مولا علی اصغر کو مولا نے امام حسین کے سینے مبارک پر رکھا، جناب علی اکبر کو پائنتی میں دفن کیا۔ الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔